کے علاوہ بھی آیت الکرسی کے سلسلے میں امیر کائنات سے پیغمبر نے فرمایا کہ اے علی، سید القرآن سورہ بقرہ ہے، بڑے ہونے کی حیثیت سے سید القرآن سورہ بقرہ ہے، اور سید سورہ بقرہ آیت الکرسی ہے، اور اس میں 50 کلمات ہیں، اور ان 50 ہر کلمے میں 50 برکتیں ہیں۔ لہذا اس آیت یعنی آیت الکرسی کو بہت بافضیلت سمجھیے۔ اس کے علاوہ بھی امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو کوئی آیت الکرسی کو ایک بار پڑھے تو خداوند عالم دنیا اور آخرت کی ناپسندیدہ امور میں سے 1000 ناپسندیدہ امور کو اس سے یعنی ختم کر دیتا ہے۔ اور اب مثال دیتے ہیں وہ ناپسندیدہ امور کیا ہے؟ کہتے ہیں دنیا میں ناپسندیدہ امور کی کمترین مثال فقیری اور محتاجی ہے۔ یعنی آیت الکرسی اگر کوئی پڑھے تو دنیا میں ناپسندیدہ امور میں سے ایک سب سے کم ادنا ناپسندیدہ امر فقر اور محتاجی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو کوئی آیت الکرسی ایک بار پڑھ لے تو خداوند عالم اس کی محتاجگی کو دور کرتا ہے، اور آخرت کی سب سے یعنی ناپسندیدہ امور میں سے سب سے ناپسند میں سب سے ادنا عذاب قبر ہے۔ جو آیت الکرسی کو پڑھے خداوند عالم اس کی برکت سے دنیا میں اسے محتاج نہیں بنائے گا، اور قبر میں وہ عذاب سے بھی محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی پیغمبر نے کہا کہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ آیت الکرسی اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے اور کسی نبی کو عطا نہیں کیا ہے۔ 2 بھائی تجارت کے لیے شام روانہ ہو رہے تھے، پیغمبر کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ کچھ ایسا تعلیم دے دیجئے کہ ہم لوگ محفوظ بھی رہیں اور اپنے ہدف اور مقصد میں کامیاب بھی رہیں۔ پیغمبر نے آیت الکرسی اور تسبیح حضرت زہرا کو تعلیم دیا کہ جب تم اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاؤ، بستر استراحت پر جاؤ، تو تسبیح حضرت زہرا پڑھو اور آیت الکرسی پڑھو۔ اس طرح سے تم محفوظ رہو گے اور تمہارا سامان اور ساز بھی محفوظ رہے گا۔ اس کی بڑی عظمتیں ہیں جو مختلف کتابوں میں بیان ہوئی ہیں۔ دوسری آیت جو سب سے طولانی ہے وہ آیت مدائنہ ہے، جو مقدار کے لحاظ سے بہت پوری 1 صفحے کی آیت ہے، جو سب سے بڑی پورے قرآن میں ہے۔ اس میں تجارت اور قرض وغیرہ کی بحثوں کو خداوند عالم نے بیان کیا ہے۔ پھر آگے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن جب آپ دین میں آ گئے تو اس کے تمام اصول و فروع پر عمل کرنا شرعی فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اسی آیت الکرسی کا وہ اگلا فقرہ کہ جس کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ یہ آیت الکرسی کا حصہ ہے یا نہیں ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک تو سارے متفق ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اس میں خداوند عالم نے ولایت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ولایت اللہ کی ولایت ہے جو تاریکیوں سے نور کی طرف لے جاتے ہیں، اور دوسری ولایت کفار اور طواغیت کی ہے کہ جو شیطان کی ہے کہ جو نور سے ظلمتوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ خداوند عالم نے رہنمائی کر دی ہے کہ 2 ولایتیں ہیں، ایک اللہ ولی ہے، رسول ولی ہیں، اور اس کے آگے جو دوسری مقامات پر بیان کیا ہے ائمہ اطہار ولی ہیں۔ ہم کو کس کی ولایت میں؟ در حقیقت ائمہ اطہار کی ولایت بھی خدا کی ولایت ہے۔ اللہ کی ولایت میں اگر رہنا ہے تو پھر وہ ہم کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے جائیں گے، اور اگر شیاطین کی ولایت میں رہنا ہے تو نور سے تاریکیوں کی طرف وہ لے جاتے ہیں۔